بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو بتایا کہ پہلے جو ویلاگ کیا پچھلا، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی پہ حکومت کی طرف سے پابندی لگانے کا اعلان ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، اور کون سی جماعتیں ہیں جو فی الحال اس کا ساتھ دے رہی ہیں، کون سی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے چپ روزہ رکھ لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے اس یہ جو حکومت کا اعلان ہے اس پہ کیا رسپانس آیا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ لیکن آپ ایسا کریں، سب سے پہلے آپ ٹاکرا ایکسکلوسو کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ تو جناب، جو سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا رسپانس ہے اس حوالے سے وہ اے این پی ہے، عوامی نیشنل پارٹی۔ انہوں نے اے این پی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کر دی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، اور حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ انہوں نے کہا بچگانہ، غیر دانشمندانہ سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اے این پی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حکومت کا یہ اقدام بے وقوفی ہوگی۔ ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی جو سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات کی اصل ذمہ دار ہیں۔ ترجمان اے این پی نے یہ سیاسی پارٹی کو شعوری طور پر دوسری سیاسی پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کہا جناب۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی رسپانس آ رہا ہے ملا جلا، ان نااہلوں کو اپنی باتوں کے نتائج کا علم نہیں، اس طرح کی بات کی گئی ہے شبلی فراز کی طرف سے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اور پارٹی ہے، وہ ہے ایم کیو ایم۔ ایم کیو ایم نے بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے موقف دین تو ہی جناب زحمت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا فی الحال کوئی نہیں بول سکتے، چپ نے پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے قبل ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت نے اعتماد میں لیا اور نہ ہی مشاورت کی ہے۔ انہوں نے کیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کہنا ہے کہ آج کل چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ حکومت نے آپ کو پتہ ہے کر لیا، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے معاملے پر کافی دیر سے غور کیا جا رہا تھا، پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اگلے کابینہ اجلاس میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئین جو مرضی کہے ایک پارٹی کو وہ دیا جائے گا جناب، جس کا اسے حق نہیں۔ یہ وہی بات ہے، ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے جو سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں جناب فیصلہ دیا تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے جہاں پہ یہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی آزاد امیدواروں کی، وہاں سے بھی ایک بیان آیا ہے سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پرادہ، انہوں نے کہا مقبول جماعت پر پابندی کا فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چوروں کی مینڈیٹ، چوروں کی حکومت آواز باختہ ہو چکی ہے، مخصوص نشستوں پر فیصلے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا، اور اسے بکلاٹ میں احمقانہ بیانات دے رہے ہیں۔ اس طرح کی جناب آیا رد عمل۔ اور محمود اچکزئی کار سرکار میں مداخلت اور زمین پر قبضے کے کیس میں جناب ہو گئے بری۔ دیکھیں کافی زیادہ محمود اچکزئی صاحب وہی ہیں جو صدارتی امیدوار تھے، صدر زرداری جو آج کل ہیں ان کے مقابلے میں، اور پی ٹی آئی کے جناب یہ کینڈیڈیٹ تھے صدارتی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ جناب آخری مرحلے میں مجھے لگتا ہے کہ داخل ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا کہنے والے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں جناب۔ یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا کہ
آرٹیکل 6 کی بات کرنے والے شاید قانون نہیں پڑھا، آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بن سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں بنائے گئے قانون کو بھی عدلیہ کہتی ہے کہ خلاف آئین ہے، کیا ان اراکین پر آرٹیکل 6 لگے گا؟ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آ گیا وہ اب تبدیل نہیں ہوگا، چاہے حکومت ریویو پٹیشن میں جائے یا نہ جائے۔ یہ علی ظفر جناب بیرسٹر علی ظفر ہیں، پی ٹی آئی کے جناب یہ رہنما ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے، رسپانس آیا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ملک میں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جناب لانی ضروری ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رسپانس دیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، وہ اس حوالے سے ریلیف بالکل دینا نہیں چاہتے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے میں بیانات اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بیانات میں دے دوں آپ کو جو آئے ہیں، خبریں یعنی دے دوں جو بیانات دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 11 ججز کہہ چکے ہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، یہ حلیم عادل شیخ ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا ناممکن ہے، آرٹیکل 6 تو آپ پر لگنا چاہیے، الیکشن میں تاخیر کی، ہم سے بلہ چھینا، ان لوگوں نے پورے ملک کو قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کراچی تو پر آئے، پی ٹی آئی دے رہنما ہیں، صدر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سندھ ہے، صدر پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے نا، صدر پاکستان نہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں کپتان نے بریک پر پیر رکھنے کا کیا ہے، جس دن ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھنے کا کہا تو آپ سب بہ جائیں گے۔ دیکھو ایویں دے ڈائیلاگ جناب سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ڈائیلاگ آپ کو پتہ مارتے رہتے ہیں، لیکن جو آرٹیکل 6 ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی ہیں اور قاسم سوری نے گل نہیں سنی، اور اس کے بعد صدر نے اسمبلی پہ سائن کیے تھے، عارف علوی ڈینٹسٹ انکل، تو جو ڈینٹسٹ ہیں انکل ان پہ بھی آرٹیکل 6 یعنی کہ عمران خان اور صدر عارف علوی اس ٹائم کے صدر تھے، ان پہ آرٹیکل 6 کا انہوں نے کہا جناب ہم کاروائی ہوگی اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی۔ مجھے لگتا ہے جو فنڈنگ کیس ہے نا یہ تھوڑا جا کام کھچے گا، انہوں نے شاید کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کر دے۔ اور دوسرا 9 مئی کا واقعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کا جو ایسا واقعہ جناب وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو اس پہ یعنی کہ زیرو ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ حکومت جناب بڑی تیز ہو گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں بھی ہونے انہوں نے نہیں چھڈنا اور ان پہ پابندی لگانی اسی۔ تو اس طرح کی چیزیں فی الحال سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ اب آنے والے جو ٹائم ہے چند دنوں کا اس حوالے سے لگ جائے گا پتہ۔ اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بھی بڑے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں دی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یاسمین راشد اور عمر چیمہ اعجاز چودھری کو 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے ضمانت کر لی منظور۔ فی الحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو نا ہاؤس جلانی اور گلبرگ میں جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور ارشد جاوید جاجہ پر انسداد دہشت گردی عدالت دا ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا، اور ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ اور مالٹن تھانے میں مقدمات درج ہیں، اور 20 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے دیگر مقدمات ملزمان کی ضمانت پر سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ 9 مئی میں بتا دیتا ہوں 2023 عمران خان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے ملک گیر احتجاج کیا تھا، اور اس دوران عسکری جو تنصیبات ہیں جناح ہاؤس بھی آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر صاحب کا ہاؤس جو لاہور میں ہے، اور اس کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس کی پاداش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گرفتاریاں عمل میں لائی تھیں۔ اور پی ڈی آئی کے کچھ رہنما ایسے بھی ہیں جو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے باوجود رہا نہیں ہو سکے، جبکہ کچھ نے پریس کانفرنس کر کے پی ڈی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر کے اپنی جان چھڑا کے بالکل پھج گئے ہیں جناب وہ، اور دوبارہ کئی لوگ پی ڈی آئی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اپڈیٹ تھی کہ جب سے یہ بات ہوئی ہے، جیسے یہ بات ہوئی ہے کہ پی ڈی آئی پر پابندی کا فیصلہ ہے اور عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تو فوری طور پہ جو جمہوری لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں،
اس پہ پابندی لگا سکتی ہے اس پارٹی پہ یا نہیں. یہ اب عدالتوں سے ثابت ہوگا، اور کابینہ سے اور سینٹ سے اگر منظوری لے کے اور وزارت داخلہ سے بھی منظوری لے کے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں جانا عدالت میں ہی، اور سپریم کورٹ سے ہی ان پہ پابندی لگے گی اگر لگی تو. ویسے مینوں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ایک دو کیس نے جڑے تھوڑے جہے لٹکن گے، اور مجھے لگتا ہے اسی آڑ میں یہ کیسز چلیں گے، اور اسی آڑ میں حکومت کا جو ٹائم ہے وہ یعنی کہ سال 1.5 سال اور ود جانا ہے، الیکشن کوئی نہیں ہونے فی الحال. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح معاملات کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ اسی بہانے جو بنائی گئی حکومت ہے وہ اپنے کام بھی کرتی رہے اور ملک بھی ایسے ہی چلتا رہے. یہ وہی بات ہوگی جیسے ابا جی نے کیا سی نا، ملک ایویں چلدا ویکھ رہے ہیں سی تے ناظر موڑ 'چ کھڑا ہے، تے اسی بھی یہ سمجھنے ہیں کہ 35-40 سال تو اسی بھی ویکھ رہے ہیں، 35 سال 30 سال تو کہ اے ملک جناب جیویں دا اسی شروع تو ویکھیا اوویں دے حالات نے. کوئی سیاسی استحکام ملک میں نہیں آیا، عدم استحکام ہے، اور بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ملک کو مزید پیچھے دھکیل دیتے ہیں. باقی اللہ خیر کرے، پاکستان کی صورتحال بہتر ہو جائے اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جناب ختم ہو، تاکہ سیاسی استحکام ہو اور ملک پھر آگے بڑھے، باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے، سارے لوگ خوش ہوں، تو پھر جا کے ملک جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن تو 5 سال بعد ہی ہونے چاہیے اپنے ٹائم پہ، لیکن اگر الیکشن میں پہلے ہونے لگ گیا تو کیا ملک میں اتنے پیسے ہیں؟ معیشت پاکستان کی پہلے ڈوب رہی ہے. تو یہ ہم نان سیریس ہونے کے بجائے ہمیں ان ساری چیزوں پہ سیریس ہو کے سوچنا چاہیے کہ ملک جناب مزید پیچھے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. پران فوری طور پہ اجازت دو، اگلے ویلاگ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.